دیکھیے جب آپ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ آپ زمین پہ لیٹے ہوتے ہیں، اس سے نیچے آپ کدھر جائیں گے؟ سو یہ سب ٹیکٹکس ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. ہی از ناٹ این اکانومسٹ. جو چھوڑو. ہلالی صاحب، آپ کو یہ بجٹ کیسا لگا سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گیون سرکمسٹانسز میں جب بڑی بڑی معیشتیں ہل کے رہ گئی ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کو بھی افیکٹ ہوا ہے، تو اگر ایسا بھی بجٹ آیا تو ٹھیک ہے، پھر گیون سرکمسٹانسز میں ویل اینڈ گڈ. پاکستان کو کم افیکٹ ہوا ہے. امریکہ اور یو کے میں تو 15 سے 20% بجٹ کا یہ ہو رہا ہے. ہمارا تو -2.3 ہوگا صرف. وہ اس لیے کم ہوا ہے کہ ہمارے پاس پہلے کشن تھا. 8 بلین کا کشن ملا. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، پیرس کلب، چائنا، اور کولیپس آف آئل پرائسز، اور پھر انٹرسٹ ریٹ جو کم ہوا، یہ ہمیں کشن ملا ہے. یہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرے لوگ اس سے بہت زیادہ. ہم اتنے غریب ہیں، ہم ویسے ہی زمین پہ ہیں. اب وی آر آن دا فلور. اب ہم اس سے کدھر سے نیچے جائیں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس کو کہا گیا ہے ریلیف. 3 دفعہ آپ نے لفظ ریلیف استعمال کیا تھا آپ کے انٹروڈکشن میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کس قسم کا ریلیف. نہ سیلز ٹیکس، نہ ایکسائز ٹیکس، نہ کسی کھانے کی چیز پہ. آپ نے گورنمنٹ سرونٹس اور پینشنرز کو آپ کہتے ہیں کہ 11% انفلیشن ہے. ویری گڈ، سچ بات ہے 11% کم سے کم. تو پھر 11% آپ نے ان کو انکریز کیوں نہیں کیا؟ ان ادر ورڈز گورنمنٹ سرونٹ اور پینشنرز 11% کٹ دے رہے ہیں. یہ ریلیف ہے؟ یہ کٹ دینا ریلیف ہے؟ بجلی کو کم کیا ہے، گیس کو کم کیا ہے، پیٹرول کو. اور پیٹرول کا ایک سکینڈل میں آپ کو بتاتا ہوں. سکینڈل ان دا سینس کہ کوئی یہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، مگر سکینڈل یہ ہے کہ جب $16 پر بیرل مل رہا تھا آپ نے پیٹرول نہیں دیا. جب $20 ہوا آپ نے پیٹرول نہیں دیا. جب $22 ہوا آپ نے پیٹرول نہیں دیا. اب کیا ہے پیٹرول کا پرائس؟ $38. بھئی یہ کون ہے یہ فیصلہ جو کر رہا ہے؟ کون ان کو ایڈوائس دے رہا ہے؟ ان کو تو کچھ نہیں آتا ہے. میں مانتا ہوں. تو کس کی بات وہ سنتے ہیں؟ تو میں صرف آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور معاف کریے آپ پلیز ان کا پرفارمنس دیکھیں. چھوڑیے کرونا چھوڑیے. لیٹس گو فار 18 months بیفور کرونا. کرونا کے پہلے انہوں نے کیا اچیو کیا؟ کیا اچیو کیا؟ نہ ان کی ریونیو ٹارگٹ میٹ کیا، نہ ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز کے ٹارگٹ میٹ کیا، نہ ان کا گروتھ ریٹ جو 3.3% تھے خود کہتے ہیں 1.9% ہو گیا ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرر، اسمال مڈل انٹرپرائزز اور ایگریکلچر کنٹریکٹڈ. کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں آئی، کوئی کیپٹل ایکیومولیشن نہیں آیا، زیرو کیپٹل آیا سی پیک سے. اور ڈومیسٹک ڈیٹ اور ایکسٹرنل ڈیٹ کدھر سے آیا؟ کیا انہوں نے ڈیٹ سے فائنانس کیا ایکسپینڈیچر. انہوں نے بورو کیا کہ اپنے ایکسپینڈیچر فائنانس. لیکن آج تو وہ تقریر میں ہمارے صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو اسٹیٹ بینک سے ادھار لینا، قرض لینا، ہم نے اسٹیٹ بینک سے بالکل قرض نہیں لیا. نہ ہم نے نوٹ چھاپے، نہ اسٹیٹ بینک سے قرض لیا. ہم نے جو وہ ہم ایک دیکھتے تھے سسٹم، اس کے ہٹ کر ہم نے مینج کیا معیشت کو. اگر نہیں لیا تو کس سے لیا؟ اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا تو اور کس سے لیا؟ اور کیا کیا کہ اپنے پیسے ریز کرنے کے لیے، کہ آپ انویسٹ کرنے کے لیے. میں جو یہ غلط کہا ہوں کیا؟ 3.3% سے 1.9% آ گیا بھائی. صحیح. آئل پرائسز کے جو نیچے آئے ہیں، سستے تھے تب نہیں خریدا، مہنگا ہو گیا تو آپ نے 13% سے بالکل ٹھیک. 13% سے 8% جو انٹرسٹ ریٹ آئے ہیں، اس سے زیادہ بینیفٹ آپ کو کیا مل سکتا ہے؟ ہلالی صاحب، آپ کو کوئی اچھی بات نظر آئی بجٹ میں؟ کوئی ایک اچھی بات بھی نظر آئی یا نہیں؟ بھائی کیا دیکھیے، وتھ ہولڈنگ ٹیکس کچھ نہیں ہے بھائی. وتھ ہولڈنگ ٹیکس کو آپ کم کریں، زیادہ کریں، اٹ ڈز ناٹ بینیفٹ کامرس، اٹ ڈز ناٹ ایون بینیفٹ انڈسٹری. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز، بات سنیے، غور سے سنیے. مسٹر حفیظ شیخ، جب اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ٹارگٹس جو ہیں دیز آر نان اچیویبل، ریسیشن میں اور وائرس آؤٹ آف کنٹرول میں آپ یہ ٹارگٹس جو آپ پروفیس کر رہے ہیں وہ آپ نہیں میٹ کر سکتے. تو انہوں نے کہا، سنا بقول کہ یہ ایک ایسپریشنل بجٹ ہے. ایسپریشنل بجٹ مانے یہ
جو ہم چاہتے ہو. آپ سمجھ گئے؟ جو ہم چاہتے ہو. اور ورلڈ اور آئی ایم ایف بڑی چالاک انسٹیٹیوشن ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ یو ول ناٹ میٹ اٹ, بالکل پتا ہے. اور بہت سارے ریلیف کے ہمارے سجیشنز تھے جو آئی ایم ایف والوں نے ویٹو کیا, یہ بھی آپ پتا ہونا چاہیے. مگر وہ کہتے ہیں ہماری دباؤ ان پہ رہنی چاہیے. اب 3 مہینے کے بعد وہ پھر بیٹھیں گے. 2 چیزیں ہیں صرف جو آئی ایم ایف کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا سمینا, اینڈ آئی ول اینڈ دیئر. اور وہ 2 چیزیں ہیں سرکولر ڈیٹ اور پرائیویٹائزیشن. یہ 2 چیزیں پہ آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں ملے گا, دوسری ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اور عمران صاحب جو بجٹ میں بات کر رہی تھی کہ بجٹ پی ٹی آئی نے پیش کیا, پیش تو انہوں نے کیا ہے, بنایا بھی انہوں نے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل نہیں بنایا. اچھا ہاں, انہوں نے منگوایا ہے کہیں سے؟ آپ یہ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ نگرانی میں تیار کیا ہے. اچھا. ریکمنڈیشنز کسی کی تھی, امپورٹڈ ڈکٹیشن کسی کی تھی, تو انہوں نے بس اس کو تیار کیا. اچھا, امپورٹڈ بجٹ. ہاں جی, وہ جو بلاول کہتے ہوتے ہیں پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ, وہ والی بات ہے. بالکل. یہ دیکھیں نا کہ 3 دن پہلے جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, تو اسی وقت یہ بات ثابت ہو گئی تھی یا یہاں ہو گئی تھی کہ جی بجٹ جو ہے اب ان کی تجاویز مان لی گئی ہیں اور بجٹ اس طرح سے ہو گیا. تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ایک امپیکٹ تھا یا جو ان کی تجاویز تھی, انفلوئنس جو تھا, وہ ہمیں واضح طور پر بجٹ میں نظر آیا. اب اگر میں آپ سے کہوں بجٹ تقریر بھی بہت لمبی, دستاویز بھی بہت بڑی, کون سی کوئی 5 اچھی اور 5 بری باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس بجٹ میں؟ پہلے 5 اچھی بتا دیجئے. ویسے ڈھونڈنے میں مشکل تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں نا غریب کے لیے تسلیاں, دلاسے اور ٹیکسز تو بہت ہیں, لیکن چلیں پہلے آپ نے اچھی باتیں کہی ہیں تو اچھی بات کر لیتے ہیں. میرے خیال میں جو 5 اچھی باتیں فوری میں بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں حکومت نے کہا کہ نیا ٹیکس کوئی نہیں ہے, ویسے ہر حکومت یہ کہتی ہے بجٹ پہ. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم کوشش کریں گے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی کر کے اس کو 6.5% تک لے کے آئیں. چلے اچھی بات ہے, اللہ کرے آپ مہنگائی کی شرح میں کمی کر لیں, جو اس وقت کوئی 9.1% جی جی. تیسری بات انہوں نے اچھی یہ کی, جو تاجروں کا مطالبہ تھا کہ جی 50,000 روپے تک خریداری یا جو اس پہ آپ شناختی کارڈ کی شرط کو ختم کریں, انہوں نے اس کو 1 لاکھ کر دیا کہ چلیں اچھا ہے, شاید اس سے کاروبار کھل جائیں, لوگوں کے اس میں اضافہ ہو, بہتر. پھر سب سے اچھی بات مجھے جو اس بجٹ کی لگی کہ انہوں نے تعلیمی اصلاحات کے لیے جو 5 ارب روپے رکھے ہیں, اس پہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جی وہ سلیبس ایک جو کہتے ہیں سب کے لیے یکساں, اس پہ کام کیا جائے گا. سمارٹ سکول ہے اور مدارس جو ہیں ان کی بالکل. اور سب سے آخر میں 5واں پوائنٹ ہے جی کہ انہوں نے کہا ڈیم ہم فنڈ رکھے ہیں کہ ڈیم بنائیں گے. اب اللہ کرے وہ بن جائیں, کیونکہ پہلے بھی فنڈز تو رکھے جاتے رہے ہیں, ایلوکیشنز تو پہلے بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ کبھی بھی اس طرح سے ہو نہیں سکتا. بری باتیں کیا نظر آتی ہیں؟ بری باتیں میں آپ کو 50 گنا سکتا ہوں. ہاں جی 5 کیا, لیکن اس پہ ایک آ جاتے ہیں. سب سے پہلی بری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ خود یہ مان رہی ہے کہ جی آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ -2.64 ہوگا اگلے اس میں. اب آپ نے ریونیو میں آپ نے کر لیا جی 25% اضافہ, ٹیکسز آپ کہہ رہے ہیں جی بڑھ جائیں گے. کیسے, جب کاروبار ہی نہیں ہوگا, چیزیں نہیں ہوں گی, لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو آپ کی اس میں جب -7.7% ہوگا تو آپ کیسے ریونیو بڑھائیں گے؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری مجھے آپ یہ بتا دیں کہ مجھے تو معیشت کے حوالے سے ان کی کوئی نئی سوچ, کوئی اس میں نیا کام نظر نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں کہ نہ شرح سود میں کمی کی, نہ آپ نے اس میں جی ایس ٹی میں کمی کی. آپ دونوں میں کرتے تو اس سے کاروبار بہتر ہوتا, چیزیں بڑھتی. اور جی ایس ٹی کا تو براہ راست عوام کو فائدہ ملتا, عوام کو فائدہ ملتا. اور شرح سود اگر کم ہوگی تو صنعت کار اس پہ کرے گا نا. حالات تو ویسے کہتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور اس میں ایک ہی سیکٹر تھا جس میں آپ نے پیچھے کچھ گروتھ بھی کی ہے 2.کچھ%, لیکن آپ نے اس میں بھی کوئی واضح پالیسی نہیں دی. اور سب سے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 5 چیزیں ہو گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. سب سے آخر میں لیکن پھر بھی کہوں گا یہ, اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے جو میرے نزدیک بڑا غیر اس کو کام ہے کہ نہیں تھا کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بجٹ میں غریب کو سوائے تسلیوں کو جیسے میں نے شروع بات کی ہے بری طرح سے نظر انداز. میں ابھی اس پہ بھی آتی ہوں. دیکھیے جب آپ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ آپ زمین پہ لیٹے ہوتے ہیں, اس سے نیچے آپ کدھر جائیں گے؟ سو لیٹس, یہ سب ٹیکٹکس ہیں, اس کو سمجھ نہیں آتی ہے. ہی از ناٹ این اکانومسٹ. جو چھوڑو,
اس کی کون اس کو ایڈوائز کرتا ہے میں نہیں پتا ہے. کوئی فاسٹ بولر ہے جو کہتا ہے اس کو کہ یہ ایسا کر دو ایسا کر دو. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ وہ سنتھیا ریچی نے کیا کہا تھا. وہ سنتھیا ریچی نے کہا تھا نا کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی نہیں ہے, اٹس اے فین کلب. تو یہی لگتا ہے ان کا.